जब मैं अगस्त 1977 में रावलपिंडी आया तो मैंने मिस्टर अजीज़ अहमद से कहा कि वो मुझे उस 50 सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज़ निकाल कर दें जो दफ्तर ख़ारजा ने तैयार की थी, जिसमें गैर मुल्की अनासर के मुलव्वस होने को अव्वल से आखिर तक बयान किया गया था। इन्होंने मुझे बताया कि इसकी वाहिद नकल उन्होंने उस वक़्त के सेक्रेटरी जनरल इन चीफ मिस्टर गुलाम इसहाक खान को दे दी है। भुट्टो ने गुलाम इसहाक खान के बारे में मज़ीद तफसील बयान नहीं की, लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि भुट्टो की गुलाम इसहाक खान से कभी नहीं बनी थी और दोनों में इख्तलाफ रहता था। आगे चलकर भुट्टो ने ऑपरेशन पहिया जाम के बारे में इंकशाफ किया है। वो लिखती हैं कि 1958 के मार्शल लॉ के दौरान फ़ौज ने गैर मुल्की हमरानी में ऑपरेशन पहिया जाम मुंतज़म किया। ये इंतहाई खुफिया प्रोजेक्ट था जिसकी तरबियत चराट में दी गई थी। इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि पर को नकारा बना दिया जाए। जब मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ कराची में पहिया जाम किया जाने लगा तो मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट से वाकिफ़ हूँ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ज़बान बंद हो गई और उसने बड़बड़ाते हुए सिर्फ इतना कहा कि कई रिटायर्ड फौजी पीएनए में मौजूद हैं। 28 अप्रैल 1977 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए भुट्टो ने ऑपरेशन पहिया जाम के मुतल्लिक़ मज़ीद बताया कि उस मकसद के लिए 2000 अफराद भर्ती किए गए थे, जिन्हें इस बात की तरबियत दी गई थी कि अगर मार्शल लॉ के खिलाफ इनकलाब आ जाए तो रेलवे, गलियारे और दीगर ट्रांसपोर्ट को कैसे जाम किया जा सकता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के किरदार और ऑपरेशन पहिया जाम के मुतल्लिक़ भुट्टो के बयान करदा हक़ाइक़ के बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी हुकूमतों का ख़ात्मा इतनी आसानी से क्यों हो जाता है। शायद इसीलिए भुट्टो ने लिखा है कि तीसरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी दहशत फौजी साजिशें हैं। भुट्टो ने अपने मतलब खुद पेशगोई करते हुए लिखा है कि वक्त ही बताएगा कि मेरा नाम बरसगीर के मुजरमों के साथ लिया जाएगा या इन हीरोज़ में जिनकी शोहरत दुनिया भर में फैलती है। मेरे नाम और मेरे वक़ार के मुहाफ़िज़ अवाम हैं। इसके अलावा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह भी कहा कि मेरा नाम तारीख़ के दिल में धड़कता रहेगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आज भी तारीख़ में दिल में धड़क रहा है और इनकी कही हुई बातें आज भी ताज़ा लगती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात नहीं बदले। 1978 में इन्होंने जेल में बैठकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के किरदार से नकाब उठाया था और किसी सतम ज़रीफ़ी है कि इनकी मौत के कई साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के एक ख़ुसूसी कमीशन ने इनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट शाया की
تو اس میں بھی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل ندیم اعجاز کے کردار پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ میجر جنرل ندیم اعجاز سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے دستِ راست تھے اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو پر حملے کے فوراً بعد لیاقت آباد راولپنڈی میں ان کی جائے شہادت کو ڈھونے کا حکم ندیم اعجاز نے دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ابتدا میں اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا خیر مقدم کیا، لیکن جب فوجی قیادت پر اعتراضات کیا تو حکومت نے بھی اپنا موقف تبدیل کر لیا، کیونکہ حکومت فوج کے ہاتھوں اپنا پہیہ جام ہونے سے ہر وقت ڈرتی رہتی ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ 1996 میں بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں تو ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کراچی میں پراسرار انداز میں قتل کر دیے گئے۔ بینظیر صاحبہ نے ایک سے زائد مرتبہ میرے سامنے اس وقت کے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس جنرل محمود احمد پر شک کا اظہار کیا، لیکن وزیر اعظم ہونے کے باوجود وہ جنرل محمود کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ جبکہ کئی سال کے بعد 2008 میں ان کی پارٹی پھر اقتدار میں آئی۔ 2008 میں ملنے والا اقتدار بینظیر بھٹو کی قربانی دے کر حاصل کیا تھا اور پارٹی کی قیادت نے وعدہ کیا تھا کہ اقتدار میں آ کر محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ پارٹی 2008 میں اقتدار میں آئی تو پارٹی نے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بجائے اقوام متحدہ سے انکوائری کی درخواست کی۔ اقوام متحدہ نے اپنی انکوائری رپورٹ میں ملٹری انٹیلیجنس پر شک کا اظہار کیا اور اس مرتبہ بھی پیپلز پارٹی ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ پیپلز پارٹی کو اپنے بانی چیئرمین کے انجام اور جیل میں لکھے گئے سیاسی تجزیوں سے سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کو فراموش نہ کرتی اور اس قتل کے تمام کرداروں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتی تاکہ کوئی طالع عظمت دوبارہ آئین کو قتل نہ کرتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں شامل اہم کرداروں کو معاف کر دیا اور کہا کہ جمہوریت بہترین انتظام چاہتی ہے، اور ان کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری نے ان کے قاتلوں کو چھوڑ دیا
اور پرویز مشرف کو انصاف کے کٹہرے میں لانے سے گریز کیا، جس کے باعث پاکستان میں مارشل لاء کا راستہ بند نہیں ہوا اور کسی بھی وقت کوئی مہم جو آرمی چیف ملٹری انٹیلیجنس کو دوبارہ سیاست میں دھکا دے سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بعض پیش گوئیاں حیرت انگیز طور پر صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ بھٹو آنے والے حالات کا اندازہ تاریخی حقائق کا تجزیہ کر کے لگاتے تھے۔ اگر مجھے قتل کیا گیا کہ 9ویں باب کے آخر میں بھٹو لکھتے ہیں، عوام اور فوج کے درمیان خلا بڑھ رہا ہے۔ سوال بہت واضح اور سادہ ہے۔ پاکستان کا منتظم کے ہونا چاہیے، عوام یا فوج؟ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں گے یا نہیں؟ بھٹو لکھتے ہیں کہ حالات بڑی سفاکی سے حتمی تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ خوفناک اور ہوش اڑا دینے والا ہوگا۔ بھٹو نے پین کی مثال پیش کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ وہاں عوام اور فوج کے تصادم کے باعث ریاست مٹ گئی تھی اور آج بھی پین زخموں سے دوچار ہے۔ بھٹو کہتے ہیں کہ میں تو آنے والی تباہی پر قابو پانے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ میں اس لیے پیدا نہیں ہوا تھا کہ پھانسی کی کوٹھری میں بکھر جاؤں اور ایک احسان فراموش اور دوگلے شخص کے انتقام کا نشانہ بن جاؤں۔ میں تو عوام کو آزادی دلانے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ قوموں کی زندگی میں سٹیل ظالم و وحشی پر ہلّا بولنے کا لمحہ ایک نہ ایک دن آ ہی جاتا ہے۔ فرانس والوں نے فوج اور اقتدار کی اس قابل نفرت علامت پر 14 جولائی 1779 کو حملہ کیا تھا۔ پاکستان کے عوام اگر 1978 میں نہیں تو 1999 میں اپنے میٹل پر ہلّا ضرور بولیں گے۔ وہ دن آ کر رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک طرح سے یہ اشارہ کیا تھا کہ 1988 تک جنرل ضیاء الحق کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ دراصل ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے ایوب خان کی مثال موجود تھی۔ جنہیں غیر ملکی کے ساتھ 10 سال تک حکومت کرنے دی گئی تھی۔ 1978 میں افغانستان کا بحران شروع ہو چکا تھا اور بھٹو جانتے تھے کہ افغانستان میں عروج کو روکنے کے لیے امریکہ پاکستان کو استعمال کرے گا، لہٰذا انہوں نے اندازہ لگایا کہ امریکہ زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک پاکستان کو استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ضیاء الحق کے اقتدار کی میعاد کے سلسلے میں
11 سال کا اندازہ لگایا، جو کہ تقریباً درست ثابت ہوا۔ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے۔ ان کی موت کے بعد انہی کے ساتھیوں پر مشتمل حکمران حکومت نے نومبر 1988 میں انتخابات کروائے۔ عوام کو 11 سال کے بعد ووٹ کے ذریعے لڑنے کا موقع ملا تھا اور عوام نے ضیاء الحق کے ساتھیوں کی حکومت کو باسطیل سمجھتے ہوئے بھاری تعداد میں اس کے خلاف ووٹ دے کر اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ اقتدار دلا کر بھٹو کی پیش گوئی پوری کر دی۔ 1988 میں پیپلز پارٹی وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گئی، لیکن ایوان صدر میں غلام اسحاق خان بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے 20 ماہ بعد پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا۔ 1990 میں غلام اسحاق خان اور فوج کی آشیرواد سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن 1993 میں غلام اسحاق خان نے نواز شریف کو بھی وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا اور دوبارہ محترمہ بینظیر بھٹو کو وزیر اعظم بننے کا موقع دیا گیا۔ انہوں نے دوبارہ غلام اسحاق خان کو صدر بننے کے بجائے فاروق لغاری کو صدر بنایا، لیکن 1996 میں فاروق لغاری نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1988 سے 1996 کے دوران کسی منتخب حکومت کو مدت پوری کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں 8ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 582(b) کے تحت اسمبلیاں توڑنے کے اختیارات حاصل کیے تھے۔ (582)(b) کے تحت صدر کو حاصل اختیارات دراصل جنرل ضیاء کی نشانی تھی، جسے محترمہ بینظیر بھٹو نے 1997 میں نواز شریف کے ساتھ مل کر آئین سے نکال دیا، لیکن جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں نواز شریف کا تختہ الٹ دیا اور پھر 2002 میں 17ویں ترمیم کے ذریعے 582(b) کو دوبارہ آئین کا حصہ بنا دیا۔ مشرف تقریباً 9 سال تک اقتدار میں رہا۔ مشرف دراصل جنرل ضیاء الحق کا سیاسی تسلسل تھا۔ 2008 میں نواز شریف نے آصف زرداری کے ساتھ مل کر مشرف کو ایوان صدر سے نکالا اور 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے 582(b) کو آئین سے نکالا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1999 تک جنرل ضیاء کی حکومت ختم ہونے کی پیشگوئی کی تھی، جو درست ثابت ہوئی، لیکن ضیاء کی آئینی باقیت کا خاتمہ 2010 میں ممکن ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی زندگی ہی میں بینظیر بھٹو کو عملی سیاست میں
लाने का फैसला कर चुके थे। वो अक्सर सियासी मामलात में बेनज़ीर भुट्टो से मशवरा करते थे। इन्हें यकीन था कि मजबूत क़ुव्वत इरादी की मालिक बेनज़ीर भुट्टो एक दिन इंदिरा गांधी से बेहतरीन खातून लीडर साबित होगी। 21 जून 1978 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी से अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के नाम एक तवील ख़त लिखा। भुट्टो ने अपने ख़त में लिखा कि नेहरू ने भी जेल से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को इसके यौम पैदाइश पर ख़त लिखा था, लेकिन नेहरू की बेटी इस वक्त सिर्फ 13 साल की थी और सियासत की आग में से नहीं गुजरी थी। लेकिन आज जब मैं तुम्हें ख़त लिख रहा हूँ तो तुम्हारे गिर्द सियासत की आग जल रही है। ये आग एक बेरहम हुकूमत ने जलाई है। ये आग तबाहकुन और होलनाक है। इसलिए तुम्हारा और गांधी का मुआवजा मुमकिन नहीं। अगर कोई मुमासलत है तो वो इस हकीकत में यहाँ है कि इंदिरा गांधी की तरह तुम भी तारीख साजी कर रही हो। इंदिरा गांधी 11 साल तक भारत की वज़ीर आज़म रहीं। इन्हें देवी का खिताब दिया गया। और वो दोबारा भी भारत की वज़ीर आज़म बन सकती हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि मेरी बेटी जवाहरलाल नेहरू की बेटी के मुकाबले में कहीं बेहतर है। मैं कोई जज्बाती या ज़ाती किस्म का अंदाज़ा नहीं लगा रहा। ये मेरी दियानतदाराना राय है। भुट्टो ने बेटी के नाम ख़त में लिखा कि तुम, मैं और इंदिरा गांधी में एक शय मुश्तरक है कि तुम दोनों यकसा तौर पर बहादुर हो। तुम दोनों पुख्ता फौलाद की बनी हुई हो। तुम दोनों की क़ुव्वत इरादी फौलादी है। तुम्हारी सलाहियत व ज़हानत तुम्हें आला तरीन मकाम तक पहुँचाएगी। लेकिन हम एक ऐसे माशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जहाँ ज़हानत व सलाहियत एक नक्शे शुमार होती है, जबकि मामूली ज़हानत एक असासे शुमार की जाती है। सवाए तुम्हारे वालिद कायदे आज़म और हुसैन शहीद सहरवर्दी के इस मुल्क पर शोबदाबाजों ने हुकूमत की है। शायद अगर नौजवान नस्ल जंगजुआना जद्दोजहद शुरू कर दे तो तब्दीली पैदा हो जाए। अगर हालात तब्दील ना हुए तो फिर तब्दील करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। या तो इक़्तिदार अवाम को हासिल होगा या फिर हर शय तबाह हो जाएगी। भुट्टो अपनी बेटी के नाम ख़त में लिखते हैं कि तुम्हारे दादा ने मुझे फ़ख्र की सियासत सिखाई थी और तुम्हारी दादी ने मुझे गुर्बत की सियासत का सबक दिया। मैं इन दोनों बातों को
مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں تاکہ ان دونوں کا اضمام ہو سکے۔ پیاری بیٹی، میں تمہیں صرف ایک پیغام دیتا ہوں۔ یہ پیغام آنے والے دن کا پیغام ہے اور یہ تاریخی پیغام ہے۔ صرف عوام پر یقین کرو، ان کی نجات و مساوات کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جنت تمہاری والدہ کے قدموں تلے ہے، لیکن سیاست کی بہت عوام کے قدموں تلے ہے۔ برصغیر کی عوامی زندگی میں کچھ کامیابیاں میرے کریڈٹ پر ہیں، لیکن یادداشت میں صرف اور صرف وہ کامیابیاں انعام و اکرام کی مستحق ہیں جن کے ذریعے مصیبت زدہ عوام کے تھکے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں اور جن کے باعث کسی دیہاتی کی غمناک آنکھ میں خوشی کی چمک پیدا ہو گئی ہے۔ دنیا سیاست کے بتاج بادشاہ اور عظیم لیڈروں نے جو خراج تحسین مجھے پیش کیا ہے، اس کے مقابلے میں موت کی کال کوٹڑی میں زیادہ فخر و اطمینان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک بیوہ کے الفاظ یاد کرتا ہوں جس نے مجھے کہا تھا کہ صد تو داریاں سولہ رسائیاں۔ اس نے یہ الفاظ اس وقت کہے تھے جب میں نے اس کے کسان بیٹے کو ایک غیر ملکی وظیفے پر باہر بھیج دیا تھا۔ بھٹو مزید لکھتے ہیں کہ بڑے آدمیوں کے نزدیک تو یہ چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میرے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے ایسی بڑی باتیں ہیں۔ تم اس وقت تک بڑی نہیں ہو سکتی جب تک تم زمین چومنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، یعنی عاجزی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ تم زمین کا دفاع نہیں کر سکتی جب تک تم زمین کی خوشبو سے واقف نہ ہو۔ میں اپنی زمین کی خوشبو سے واقف ہوں۔ نظریاتی اصول تحریریں تاریخ کے دروازے سے باہر رہتی ہیں، غالب اثر عوام کی تمنائیں ہیں اور ان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے۔ میں اس جیل کوٹڑی سے تمہیں کیا تحفہ دے سکتا ہوں جس میں سے اپنا ہاتھ بھی نہیں نکال سکتا؟ میں تمہیں عوام کا ہاتھ تحفے میں دیتا ہوں۔ میں تمہارے لیے کیا تقریب منعقد کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں ایک مشہور نام اور ایک مشہور یادداشت کی تقریب کا تحفہ دیتا ہوں۔ تم سب سے قدیم تہذیب کی وارث ہو۔ اس قدیم تہذیب کو انتہائی ترقی یافتہ اور انتہائی طاقتور بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرو۔